الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی افضلہم وخاتمہم محمد الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے کی جو آخری حدیث ہے ہمارے نصاب میں اس کا مطالعہ کریں گے، اور یہ حدیث ہے یاجوج و ماجوج کی سے متعلق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ اوحى اللہ الى عیسیٰ انی قد اخرجت عبادا لی لا یدانی لأحد بقتالهم فحرز عبادی الى الطور ویبعث اللہ یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فیمر اوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ويحسر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة صدق رسوله النبی الکریم۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کریں گے کہ تحقیق میں نے اپنے ایسے بندوں کو نکال دیا ہے، کسی کو ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں۔ آپ میرے بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جائیں اور اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر اونچائی سے نکل کر دوڑیں گے۔ ان کی پہلی جماعتیں بحیرہ طبریہ سے گزریں گی تو اس کا پانی پئیں گی، اس میں سے پئیں گی، اور جب آخری جماعتیں گزریں گی تو کہیں گی کہ اس جگہ کبھی پانی تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے لیے بیل کا سر بھی تم میں سے کسی ایک کے لیے آج کے 100 دینار سے زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا، تب وہ ایک جان کی مانند، ایک جان کی موت کی طرح سب کے سب یک لخت مر جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ اصل میں طویل روایت ہے۔ اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے متعلق ہے، اور پھر اس کے بعد دجال کا خروج، اور پھر دجال سے مقابلہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور پھر قتل دجال تک، اور اس کے بعد حضرت مہدی کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہونے تک ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ اس کا اگلا حصہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس موقع پہ، یعنی یہ سارا کچھ ہو چکا ہوگا، اور پھر اس موقع پہ اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا۔ یہاں پہ دو چار چیزیں جو اہم ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ اس حدیث سے ایک عام تصور ذہن میں ابھرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب وحی فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے طور پہ چلے جائیں گے، اور یاجوج و ماجوج جو ہے وہ چاروں طرف سے امڑ پڑیں گے، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوں گے، اور وہ بحیرہ طبریہ کا سارا پانی پی جائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور وہ آنن فانن سارے کے سارے مر جائیں گے۔ تو دیکھنے میں یہ بہت ہی ایک سادہ سی سچویشن نظر آتی ہے ہمیں، اس میں کوئی یعنی کوئی بات ایسی بظاہر نظر نہیں آتی جو تحقیق طلب ہو، لیکن یہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ سارے کا سارا موضوع ہی تحقیق طلب ہے اور فکر انگیز ہے، یعنی دعوت فکر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی احادیث بیان فرمائی ہیں ان کا مطلب صرف خبر دینا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو تیار کرنا، ان حالات کے لیے پریپیئر کرنا ہے۔
اور ان احادیث سے رہنمائی لینا ہے، عملی رہنمائی۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج کی آزادی کو عام تصور یہی ہے ہمارا کہ وہ قیامت کے قریب، یعنی اسی موقع پہ ان کا خروج ہوگا، آزاد ہوں گے وہ اس دیوار کے پیچھے سے۔ عام تصور یہی ہے کہ ابھی تک وہ اس دیوار کے پیچھے قید ہیں، اور پھر اس موقع پہ وہ دیوار کھل جائے گی اور وہ ایک دم نکلیں گے۔ لیکن جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ اس موقف کی تائید نہیں کرتے، اس سے مطابقت نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیے کہ دو حصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ میں اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو نکال چکا ہوں، انی قد اخرجت عباد لی، میں اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو نکال چکا ہوں، نکال دیا ہے، لا یدانی لاحد بقتالہم، کہ کوئی بھی ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی ان سے جنگ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے کسی میں، ایسے بندوں کو میں نکال چکا ہوں۔ وَيَبْعَثُ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ اٹھا دیں گے یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کو، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوں گے۔ یعنی بعثت ہے کسی جماعت کا یا کسی شخص کا موجود ہونا، آزاد ہونا، اور پھر اس کو کسی کام کے لیے مبعوث کر دینا، اس کو کوئی ڈیوٹی اسائن کر دینا۔ یعنی پہلے وہ اس سچویشن میں انوالو نہیں تھے، اس کا حصہ نہیں تھے، اور پھر وہ اس سچویشن کا یا اس جنگ کا حصہ بن جائیں گے، اور چونکہ ان سے لڑنے کی جو طاقت ہے وہ نہیں ہوگی کسی میں، تو اس لیے حکم یہ ہوا کہ آپ میرے بندوں کو لے کے طور کی طرف چلے جائیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ طور کی طرف لے کے جانے سے کیا مراد ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام طور پہ کتنے لوگوں کو ٹھہرا سکتے ہیں؟ ایک پہاڑ ہے، 100 200 400 1000، اتنے ہی لوگ وہاں پہ اکاموڈیٹ ہو سکتے ہیں۔ تو کیا اس وقت مسلمان صرف یہی ہوں گے، 200 400 500 1000؟ اور وہ سارے کے سارے جو دنیا کے مسلمان ہیں وہ طور پہ سما جائیں گے؟ تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ باقی جو مسلمان ہیں باقی علاقوں کے، وہ کہاں جائیں گے؟ یاجوج و ماجوج کی شورش سے، ان کی یلغار سے وہ کیسے بچیں گے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بظاہر جتنا سادہ لگتا ہے اتنا سادہ ہے نہیں۔ یعنی اگر ہم یہ لیں گے کہ وہ ساری کی ساری انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے نکلے ہیں، جیسا کہ ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ جو چیز ان کے سامنے آئے گی اس کو نیست و نابود کر دیں گے، تو پھر جو باقی لوگ ہوں گے وہ کیسے سروائیو کریں گے؟ تو مراد اس سے یہ لگتا ہے کہ جو اس وقت مسلمان ہوں گے ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں اور ان کے ساتھ جنگ میں ملوث نہ ہوں، الجھے نہیں ان کے ساتھ، اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ اور جب آپ محفوظ کر لیں اپنے آپ کو اور آئسولیٹ کر لیں تو پھر ظاہر ہے کہ اشیاء خوردونوش کی قلت تو پیدا ہوگی، ذرائع آمد و رفت نہیں ہے، بند ہے، اور ساری کی ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ سٹک ہو گئی ہیں اور ڈیڈ ہو گئی ہیں، تو پھر اشیاء کی قلت تو پیدا ہوگی۔ تو ایسی سچویشن میں جیسے حضور نے فرمایا کہ ایک بیل کا سر بھی تمہارے لیے آج کے 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ دینار چاندی کا سکہ تھا، اور 100 دینار جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 50 تولے یا اس سے زیادہ بنتا ہے۔ تو اتنی مہنگائی ہوگی، اس لیے ان حالات میں ہمارے پاس اپنے وسائل ہونے چاہیے، یعنی جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کو ہمیں ریزرو کر لینا چاہیے تاکہ ہم ان حالات میں بھی سروائیو کر سکیں۔ یعنی اس سے پہلے جب یہ سچویشن بنے گی، ایک دم سے تو نہیں بنے گی نا، حضرت مہدی کا ظہور ہے اور اس کے بعد دجال کا خروج ہے، اور ساری کی ساری وہ ایک چین آف ایونٹس ہے۔ تو ان حالات میں یا اس سے پہلے جیسے ہی ہمیں یہ محسوس ہو، امت کو یہ محسوس ہو کہ وہ وقت آنے والا ہے، تو وہ اپنے ریسورسز کو ریزرو کرے، محفوظ کرے، اور ان علاقوں میں اپنے آپ کو محفوظ کرے جہاں تک اس جنگ کے اثرات جو ہیں وہ نہ پہنچ سکے۔ اب آئیے ان کا بحیرہ تبریہ سے گزرنا اور اس میں سے پینا۔ ایک اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے جو عام فہم ہے کہ وہ
آئیں گے اور پانی پی جائیں گے اس کا سارے کا سارا. لیکن حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ اس کی بھی تصدیق اور تائید نہیں کرتے. فرمایا کیا جا رہا ہے کہ ان کی پہلی جماعتیں بحیرہ تبریہ سے گزریں گی اور اس میں سے پئیں گی. فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةٍ طَبْرِيَّةٍ. اور جب ان کی آخری جماعتیں گزریں گی تو وہ کہیں گی کہ یہاں کبھی پانی تھا. تو یہ جو تعجب کا انداز ہے کہ یہاں کبھی پانی تھا، اگر کنٹینیوٹی ہو، تسلسل ہو، جماعت آ رہی ہے، ایک لشکر ہے، اس کی تعداد لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، تو اگر اس میں تسلسل ہے تو یہ تعجب نہیں ہوتا. وہ تو رپورٹ ہو رہا ہے نا، ساتھ ساتھ رپورٹ ہو رہا ہے، تو یہ تعجب تو نہیں ہوتا نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یعنی سچویشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ رپورٹ ہو رہی ہے نا، پاس آن ہو رہی ہے پیچھے کہ پانی ختم ہو رہا ہے، پانی ختم ہو رہا ہے، پانی ختم ہو رہا ہے. اور جو آخری ہوگا اس کے پیچھے ہوگا سیکنڈ لاسٹ، اور اس کے بعد جو لاسٹ ہے اس کو پتا ہوگا پانی ختم ہو گیا. تو یہ انداز حیرانی کا کہ یہاں کبھی پانی تھا، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کا جو یہ وہاں سے گزرنے کا عمل ہے یہ تدریجی ہے، اور ان کے پہلے جو ہیں وہ وہاں سے گزرے. یعنی یہ انشاءاللہ العزیز آگے ہم اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کہاں سے نکلے اور ان کا روٹ کیا تھا، یاجوج و ماجوج کی جو اوریجن ہے وہ کون سا تھا، اور وہ کہاں سے نکلے اور کس طرف کو گئے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیوار جو ہے وہ کھلنا شروع ہو گئی، اور اگر دیوار کھلنا شروع ہو گئی تو اس کا مطلب ان کی رہائی کا عمل شروع اس وقت ہو گیا. پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کا اوریجن کیا تھا اور ان کا روٹ کیا تھا، وہ کہاں گئے اور بحیرہ تبریہ سے گزرتے ہوئے جا کے کہاں پہنچے. ترجیح میں اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ مطلب یہ ہے نا آدھی میں ہی پانی ختم ہو، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کافی ابھی سمجھا ہی نہیں کہ پچھلوں میں بتایا کہ انہیں بس زیادہ ہی ہوگا کیونکہ آدھی پانی ایک بہت بڑی تعداد ہے پانی تھا. مثال کے طور پہ وہ سارا مطلب ہے نا 500 لوگوں کی مثال کے طور پہ 4 لاکھ لوگ پی گئے ہیں، انہوں نے زیادہ سے زیادہ 30 لاکھ لوگوں تک پانی پہنچایا ہے. خبر پہنچائی ہے کہ بھائی پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا. مسلسل اس ٹائم میں جو خبر آئے گی اینڈ میں معلوم ہی نہیں ہوگی. یہ جو خبر ہے نا، جو خبر ہوتی ہے، اگر اس میں تسلسل ہے، اگر اس میں دنوں کا بھی گیپ ہے تو بھی یہ خبر مسلسل ہے. یعنی سچویشن وہ چھپی نہیں رہ سکتی نا. اچھا وہ بہت بڑی جھیل ہے، سمندر ہے، سی آف گیلیلی، ایک چھوٹا سا سمندر ہے. اور یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث اس کی تائید کرتی ہے. اگر ہم اس کے یہ معنی لیں تو پھر وہ حدیث جو ہے وہ اس سے متعارض ہے، کنٹراڈکٹ کرتی ہے. وہ کیا ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ذہن میں وہ حدیث آ گئی ہوگی اگر آپ نے وہ سنی ہو. پہلے شام کے رہنے والے تھے اور عیسائی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایمان لائے، اور انہوں نے اپنا ایک واقعہ حضور سے بیان کیا. کریڈیبل پرسنالٹی تھے اور کھاتے پیتے تھے. انہوں نے عرض کیا کہ ہم جہاز میں نکلے سمندر میں، اور ہماری جو کشتی ہے وہ بھٹک گئی راستے سے، ہمارا جہاز وہ راستے سے بھٹک گیا، اور 1 مہینہ تک لہریں ہماری کشتی کو دھکیلتی رہی، اور بالآخر ہم ایک جزیرے پہ جا کے لگے. وہاں پہ ہم اترے جہاز سے، چھوٹی کشتیوں پہ منتقل ہوئے. بڑا جہاز تھا، چھوٹی کشتیاں انہوں نے نکالی، سمندر میں ڈالی، اور ان پہ بیٹھ کے وہ جزیرے پہ پہنچے. تو سب سے پہلے انہیں ایک جو شخصیت ملی تو اس کے جسم پہ بال ہی بال تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا سر کہاں پہ ہے، اس کا منہ کہاں پہ ہے، یعنی اتنے بال تھے. تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس سے پوچھا کہ تیرا ناس ہو، یہ ان کا تکیہ کلام محسوس ہوتا ہے یا محاورہ ہوگا، تو کون ہے، کیا چیز ہے تو؟ یعنی وہ ظاہر انسان تھا نا، لیکن اتنے بال ہیں کہ وہ نظر نہیں آ رہا، اس میں چھپا ہوا ہے، کیموفلیج ہے.
कैमोफ्लेज। اور اس نے جو اپنا تعارف کروایا وہ ایگزیکٹلی یہی ہے. اس نے کہا میں جساسا ہوں, آئی ایم اے اسپائی. انہوں نے کہا اچھا, اس نے کہا کہ تم یہاں پہ آ گئے ہو تو آگے جاؤ, اس میں گرجے میں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم گئے اور ایک گرجے میں پہنچے, کلیسا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, تو وہاں پہ ایک شخص کو ہم نے دیکھا, بہت بڑا ڈیل ڈول تھا اور اس کے ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے تھے گردن کے پیچھے اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں. ہم نے اس سے پوچھا تیرا ناس ہو, لگتا ہے یہ ان کا تکیہ کلام تھا, تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں اپنے متعلق, لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا تعارف ہے, تم کہاں سے ہو؟ تو کہتے ہیں ہم نے اسے بتایا کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ ملک شام سے ہے, عرب کا علاقہ ہے شام, سیریا نہیں بلکہ وہ والا ایریا جو اس وقت شام کہلاتا تھا. تو اسے مراد سیریا بھی ہو سکتا ہے, اردن بھی ہو سکتا ہے, یعنی وہ اسی علاقے کے تھے. تو اس کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ عرب کے علاقے سے ہیں اور عرب ہیں, تو اس نے کہا کہ میں تم سے کچھ چیزیں پوچھتا ہوں. ایک سوال اس کا یہ تھا کہ بحیرہ تبریہ میں, سی آف گیلیلی میں پانی ہے؟ تو کہتے ہیں ہم نے کہا ہاں, فل آف واٹر. اس نے کہا کہ ان قریب وہ پانی ختم ہو جائے گا, خشک ہو جائے گا. پھر اس نے پوچھا کہ کیا زغر کے چشمے سے پانی نکلتا ہے؟ تو انہوں نے کہا, ہم نے کہا ہاں, جاری و ساری ہے. اس نے کہا ان قریب وہ بھی بند ہو جائے گا, خشک ہو جائے گا. پھر اس نے پوچھا کہ بسان کے کھجوروں کے درخت پھل دیتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں, بہت پھل آتا ہے, ہرے بھرے ہیں, باغات ہیں. تو اس نے کہا ان قریب وہ پھل دینا بند کر دیں گے. پھر اس نے پوچھا کہ امیوں میں ایک نبی آنا تھا, امی کہتے ہیں, آپ سمجھ گئے, تو وہ آ چکے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہاں آ چکے ہیں, ہم نے سنا ہے, یعنی اس وقت تک تو حضور سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ وہاں پہ ایک شخص آئے ہیں اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس نے کہا کیفیت کیا ہے, وہ لوگ جو اس کے قبیلے والے ہیں, اس کی قوم کے لوگ اس کو مان رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہم نے کہا ہاں, ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. تو اس نے کہا ان کے لیے بہتر یہی ہے ان پہ ایمان لائیں. بات تو سچی کی نا اس نے, کہ ان کے لیے بہتر ہے کہ ان پہ ایمان لائیں. اب اس نے کہا, جب یہ سارے سوالات وہ کر چکا, تو اس نے کہا کہ میں دجال ہوں, انا المسیح الدجال, میں مسیح دجال ہوں. اور جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا, یعنی بسان کے درخت پھل دینا بند کر دیں گے اور بحیرہ تبریہ کا پانی خشک ہو جائے گا اور سی آف گیلیلی جو ہے وہ یعنی خشک ہو جائے گی اور زغر کا چشمہ خشک ہو جائے گا, تب مجھے اجازت ملے گی, آزادی ملے گی, اور میں نکلوں گا اور ہر شہر میں جاؤں گا سوائے طیبہ کے. اس نے کہا کہ میں نکلوں گا اور ہر شہر میں جاؤں گا سوائے طیبہ کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عصا تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین پہ مارا اور فرمایا کہ یہ طیبہ ہے, یعنی طیبہ سے مراد مدینہ منورہ, یثرب. اس سے نام ملا, یعنی ہم کہتے ہیں نا مدینہ طیبہ, تو یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے. صحابہ کا جو نام تھا وہ کیا تھا؟ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے اس کا نام یثرب تھا, اور پھر یثرب سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ مدینۃ النبی ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینہ طیبہ ڈکلیئر کیا کہ طیبہ یہ ہے, یعنی مدینہ طیبہ بن گیا. اور اب ہم اس کو مدینۃ المنورہ بھی کہتے ہیں. اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمایا کہ میں جو تمہیں باتیں بتاتا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کال کر کے بلایا صحابہ کو اور فرمایا کہ یہ تمیم داری ہیں, شام سے آئے ہیں اور اسلام لائے ہیں, انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اور یہ وہی بات کرتے ہیں جو میں تم سے بتاتا تھا, یعنی دجال کی خبر. تو اس حدیث میں دجال کب نکلے گا؟ بحیرہ تبریہ کا پانی خشک ہونے کے بعد. اور یاجوج و ماجوج کب خروج کریں گے؟ دجال کے بعد. تو اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ تب تک بحیرہ تبریہ کا پانی خشک ہو چکا ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اگر اس میں مزید بحث میں جانا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر دوبارہ ایک دفعہ خشک ہو جائے گا اور پھر دوبارہ بھرے گا, یہ کہہ سکتے.
تو یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ ایک جھیل ہے بہت بڑی، اور وہ ڈیڈ لیول تک چلی گئی ہے اس وقت، اور پمپنگ کر کے اسرائیل وہاں سے پانی نکالتا ہے، اور وہ پانی بتدریج اس کا جو لیول ہے وہ نیچے جا رہا ہے اور ڈیڈ لیول تک چلی گئی ہے۔ اب کافی یعنی وہ بڑے پمپ لگا کے انہیں وہاں سے پمپنگ کرنی پڑتی ہے، اور جو اسرائیل کی ساری اریگیشن ہے وہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، سی آف گیلیلی پہ۔ اس لیے اس سے ہم یہ مراد لے سکتے ہیں، یعنی یہ مفہوم زیادہ قریب ہے کہ وہ بتدریج نکلیں گے اور وہاں سے گزریں گے، اور جو ان کی پہلی جماعتیں ہیں وہ پانی پئیں گی ظاہر ہے، اور درمیان میں گیپ ہوگا، اور جب آخری ان کا دور آئے گا جب وہ خروج کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس یعنی موقع پہ، تو وہ خشک ہو چکا ہوگا، اور جب وہ وہاں سے گزریں گے تو وہ حیران ہوں گے کہ لگتا ہے یہاں پہ پانی تھا۔ اب نبی کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، یعنی جب یہ سچویشن یعنی محاصرہ ان کا طول پکڑے گا اور یہ حالات ہو جائیں گے کہ اشیاء خوردونوش کی انتہائی قلت پیدا ہوگی، تو پھر حل کیا ہے؟ آخری حل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایک مومن کے پاس آخری حل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ پہلا حل بھی یہی ہے اور آخری حل بھی یہی ہے۔ اور اب یہاں پہ تو بتایا گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بالکل کلیئر ہیں، بذریعہ وہی انہیں بتا دیا گیا کہ ان سے مقابلے کی طاقت نہیں کوئی رکھتا، لہٰذا یہ صورت بھی ہو سکتی ہے نا کہ ہم بالآخر مقابلے پہ اتر آئیں، لیکن یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ ان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو پھر دوسری صورت کیا ہے؟ دعا کی جائے۔ تو حضرت علیہ السلام اور ان کے ساتھی کون ہوں گے؟ سارے کے سارے مومن۔ کون ہوگا اس موقع پہ جو ان کا ساتھی نہیں ہوگا؟ تو ساری کی ساری امت جہاں جہاں یہ سچویشن ہوگی وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کوئی ایسا وائرس آئے گا جو آنن فانن انہیں جیسے ایک جان مرتی ہے وہ ایسے ہی انہیں ہلاک کر دے گا۔ اور اتنی کثرت ہوگی، یعنی جب اتنی ہلاکتیں ہوں گی تو ظاہر ہے اب انہیں کوئی دفنانے والا نہیں ہوگا، اور کرونا میں ہم نے دیکھا کہ لاشیں پڑی تھی اور کوئی انہیں دفنانے والا، ان کا انتظام کرنے والا نہیں تھا، تو یہ تو تھوڑی تھی، جب اتنی بڑی مقدار میں ہلاکتیں ہوں گی تو ظاہر ہے وہ ایسے ہی پڑے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجیں گے اور وہ ان کو اٹھا کے سمندر میں پھینکیں گے، اور شدید بارشیں ہوں گی اور زمین سے ان کے اثرات دھل جائیں گے۔ اب اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ جو وائرس کے اثرات ہیں وہ بھی دھل جائیں گے اور زمین جو ہے وہ بالکل صاف ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر وہی بابرکت دور شروع ہوگا۔ تو یہ جو یاجوج و ماجوج کے متعلق ہمارے تصورات ہیں وہ بالکل بچگانہ ہیں، پہلے دجال کے متعلق بھی ایسے ہی، لیکن جب ہم احادیث کا بغور مطالعہ کرتے ہیں اور ان پہ غور و فکر کرتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے بات کھلتی ہے کہ اس سے مراد اتنا سطحی مفہوم نہیں ہے اس کا، بلکہ اس میں گہرائی اور گہرائی ہے۔ باقی وہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی تمیم داری کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں دجال کس جزیرے پہ تھا، ایک سوال یہ بھی ہے، اور آج کل لوگ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں، اس ایشو کو آج کل لوگ ٹرائی کر رہے ہیں اور کوئی اپنے انداز میں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ یوٹیوب پہ آپ دیکھیں گے کئی لوگ نوجوان ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی تحقیق کرتے ہیں، کوئی تحقیق کی عمارت کھڑی کرتے ہیں، تو اس کی بنیاد ریت پہ نہیں رکھی جا سکتی، روئی پہ یا ریبڑ پہ نہیں رکھی جا سکتی، یعنی کوئی کمزور بات اس میں ہم نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل موجود نہ ہو، اٹکل سے کام نہیں لے سکتے۔ یعنی ہاں یہ تو ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کی ایک سے زیادہ تشریحات ہوں، ایسا ممکن ہے، لیکن ہوگی وہ تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ حدیث مبارکہ رکھی ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں یا کوئی اور اس سے اختلاف کرے، تو پھر اس کی صورت میں اس کو یہ بتانا چاہیے کہ اس سے کیا مراد ہے، اور ہم دونوں کو برابر رکھ کے دیکھیں کہ زیادہ وزن کس بات میں ہے۔ اگر دو سے زیادہ ہے تو ہم تینوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ زیادہ وزن کس بات میں ہے۔
غیر جانبدار ہو کے، نیوٹرل ہو کے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہرحال ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی رہنی چاہیے اور قرآن ہی رہنا چاہیے، اس کے علاوہ مستقبل کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پریڈکشنز ہیں، فیوچر پریڈکشنز، اس میں کئی نام آتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے بعض نے پریڈکٹ کیا ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ویسے ہو جائے، ہو سکتا ہے ویسے نہ ہو، تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، لیکن حدیث جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، اور وہ تو ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دکھایا فیوچر کے متعلق، مستقبل کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان کیا۔ تو اب یہ جو حضرت تمیم داری ہیں، ان کا وہ مقام کون سا ہے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ یہ ملک شام کے، اور شام کے ساتھ سمندر کون سا لگتا ہے؟ سوال یہ ہے۔ ظاہر ہے اگر میں کہوں کہ میں سمندر میں نکلا تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ میں شام پاکستان کا رہنے والا ہوں اور میں سمندر میں نکلا، تو کیا مراد ہوگا؟ بحیرہ عرب۔ تو وہ شام سے ہیں، انہیں سمندر کون سا لگتا ہے؟ میڈیٹرینین سی۔ میڈیٹرینین سی، اور اس کے میڈیٹرینین سی جو ہے یہ چونکہ سی ہے اور یہ جا کے لنک ہوتا ہے جبرالٹر، تو ہم نے سنا ہے نا، اسٹریٹ آف جبرالٹر، اس سے یہ چھوٹی سی ایک اسٹریٹ ہے اور یہ جا کے اٹلانٹک اوشن میں نکلتا ہے۔ یہ آپ کا سی آف گیلیلی، یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ امریکہ ہے، اور اس کے اوپر کینیڈا اور نیچے لاطینی امریکہ۔ تو وہ یہاں سے نکلے، اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک جو بادبانی جہاز ہے اس کی رفتار کتنی ہے۔ اس زمانے میں تو ظاہر بادبانی جہاز تھے نا، تو وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے جہاز کو 1 مہینہ تک لہریں دھکیلتی رہی، یعنی وہ ہوا کے زور پہ چلتا رہا، اور 1 مہینے کے ڈسٹنس پہ کون سا جزیرہ ہے، کون سا آئی لینڈ ہے؟ تو حیران کن امر ہے کہ اگر ہم یہاں سے بھی شروع کریں، یہاں سے بھی میڈیٹرینین سی کے اس اینڈ سے بھی شروع کریں، تو اچھا اب وہ بھٹکے کہاں پہ ہیں؟ اگر وہ میڈیٹرینین میں ہے تو وہ بھٹکتے نہیں، وہ تو ان کا اپنا سمندر ہے نا، دیکھا بالا ہے، آپ سمجھ نہیں، وہ تو ان کا اپنا سی ہے، اور جہاز ہے بڑا ان کے پاس، وہ بھٹک گئے اس اوشن میں، اٹلانٹک اوشن میں، اور 1 مہینہ جو ہے وہ یہاں پہ یہ آپ کا وہ آئی لینڈ ہے، اور یہاں سے یہاں تک ٹھیک 30 دن کا ڈسٹنس ہے۔ یہ آئی لینڈ کون سا ہے؟ آج کا انگلینڈ، انگلینڈ۔ اور آپ دیکھیے دلچسپ بات کہ جو سپر پاور بنی اس آخری دور میں وہ کون سی تھی؟ انگلینڈ۔ اسرائیل کو کس نے بنایا؟ انگلینڈ نے۔ اور دجال کا جو ملک ہوگا جس سے وہ رول کرنے کی اس کی خواہش ہے، وہ کون سا ہے؟ اسرائیل۔ تو اسرائیل کو بنانے والا کون ہے؟ انگلینڈ۔ تو کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ یہ بائی ایکسیڈنٹ؟ انگلینڈ کو کیا پڑی تھی، کیا ضرورت تھی کہ وہ ایک ناجائز ریاست کو وجود دیتا جو دنیا میں انتشار کا باعث بن گئی؟ اور ان کی کوئی ہمدردیاں نہیں تھی عیسائیوں کی، یہودیوں کے ساتھ، وہ تو ان پہ ظلم کرتے تھے بقول یہودیوں کے، سمجھتے ہیں نا آپ؟ یہ تو اظہر من الشمس ہے، یہ تو آپ کہہ لیں کہ اسٹیبلشڈ ایک بات ہے، ایک حقیقت ہے کہ پورے کی پورا یورپ، انگلینڈ سمیت، وہ تو یہودیوں کے سخت خلاف تھا۔ تو پھر کیا ہوا اچانک کہ انہوں نے ایک شہر فتح کیا مسلمانوں سے، چین سلطنت عثمانیہ سے، یروشلم، اور پھر چین کے ان کے حوالے کر دیا، اور انہیں رائٹس دیے کہ آپ آئیں یہاں پہ اپنے گھر بسائیں اور پھر بالآخر اپنی حکومت قائم کریں۔ اور پھر جو دوسری بنی اسرائیل کے بننے کے بعد اس کی جو سپر پاور کی حیثیت ہے وہ ختم ہو گئی، مطلب اس سے کیا کہ اس کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اور پھر دوسری سپر پاور کون بنا؟ امریکہ۔ اور
اب تیسری سپر پاور کون بننے کا خواب دیکھ رہا ہے؟ اسرائیل. تو اسرائیل کو جیسے ہی یعنی اس کی برٹن کی یہ حیثیت ختم ہوئی تو ساتھ ہی اس کو جو نیکسٹ سپر پاور تھی اس نے گود لے لیا، امریکہ نے. تو کیا یہ بھی بائی ایکسیڈنٹ ہے؟ یعنی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ دجال پہلے انگلینڈ کے پردے میں تھا اور پھر وہ امریکہ کے پردے میں رول کر رہا ہے پیچھے. اور ہم کہتے ہیں نا کہ ایکچولی تو یہودی ہیں جو رول کر رہے ہیں. یہ بات ہم عام طور پہ کرتے ہیں نا، کبھی کبھی ہم بغیر سوچے سمجھے بھی کر دیتے ہیں کہ عام طور پہ تو یہودی ہیں جو کرتے ہیں. تو میں یہ پڑھ کے میرے لیے یہ نئی بات تھی کہ جو ایٹم بم ہے اس کا جو موجد ہے وہ بھی یہودی تھا. اور ایٹم بم کا موجد وہ بھی یہودی تھا. اس پڑھے لکھے لوگوں نے ہی ظلم کیے. ظاہر ہے ایسا ہی ہے، جس کے پاس صلاحیت ہوتی ہے وہی فساد کرتا ہے. جس کے پاس شریف آدمی یا کمزور آدمی اس نے فساد کیا کرنا ہے، وہ تو سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے. تو یاجوج و ماجوج کی جو حیثیت ہے اس وقت وہ کیا ہے، یہ ہم انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. اب وہ کہاں ہے؟ یعنی اتنی بڑی کمیونٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق خبر دی ہے تو وہ کہاں پہ ہیں اس وقت؟ کیا اس دیوار کے پیچھے ہیں؟ تو وہ دیوار کے پیچھے ہیں تو درہ ہے پہاڑوں میں. اتنی بڑی کمیونٹی کیسے وہاں پہ رہ رہی ہے؟ کتنے لوگ درے میں رہ سکتے ہیں؟ 200 400 ہزار 10,000 زیادہ سے زیادہ پہاڑوں کے درمیان درے میں. اور اس سے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کروڑوں میں ہوں گے. تو کروڑوں کے رہنے کے لیے تو ایک بڑا ملک چاہیے، انہیں کھانے کے لیے فوڈ چاہیے، انہیں ایگریکلچر چاہیے، انہیں لینڈ چاہیے. پاکستان میں 25 کروڑ ہیں اور آپ دیکھیے کتنا بڑا ملک ہے، کتنی بڑی لینڈ ہے. تو اتنی بڑی جگہ صرف 25 کروڑ ہے تو اتنی بڑی جگہ ایک درے میں تو نہیں سما سکتی. تو وہ پھر کہاں ہیں، ان کی حقیقت اور ان کی حیثیت کیا ہے، اس کو انشاءاللہ العزیز ہم جانیں گے اگلے لیکچر میں جب ان کا ذکر آئے گا یاجوج و ماجوج کا. کون سی حدیث؟ جو حدیث کی کمپائلیشن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے اور اس کو یاد کرتے تھے. جیسے قرآن حکیم صحابہ نے یاد ہی کیا ہے، لکھا کم اور حفظ زیادہ کیا. حافظ اتنے تھے، جو کاتبین وحی ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5. عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے 5 ان کی تعداد ہے. اور حفاظ کتنے ہیں؟ سینکڑوں میں. تو اسی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ نے یاد کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن، سینے میں محفوظ کیا. تو ایسے ہی ان کے لیے تو دونوں چیزوں کی اہمیت تھی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی بھی. تو انہوں نے وہ چیزیں حفظ کی، کچھ نے لکھا بھی لیکن زیادہ تر جو ہے وہ حفظی، اور عربوں کا حافظہ جو ہے وہ کمال کا تھا. اس کے بعد پہلا جو مجموعہ ہے حدیث کا وہ موطا امام مالک ہے رحمہ اللہ تعالی. اور اس کے بعد جو باقی جو مدون ہوئے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، امام بخاری سے پہلے، امام مسلم سے پہلے بھی کتابیں لکھی گئی حدیث کی. اور بے شمار لوگوں نے صحابہ سے، یعنی تابعین نے صحابہ اکرام سے وہ احادیث لیں، اور کچھ نے تو ان کو یاد کیا لیکن کچھ نے ان کو پھر ساتھ ساتھ لکھنا، چونکہ پیپر اویلیبل تھا اور وہاں پہ لکھنے کا رواج بھی تھا شام میں، ایران میں، تو انہوں نے اس کو لکھنا بھی شروع کیا. بہت سارے مجموعے بنے. لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اور جو ہمارے دوسرے حدیث کے جنہوں نے حدیث کو مدون کیا،
انہوں نے آ کے پھر کیٹیگرائز کیا، یعنی ان میں سے صحیح احادیث، یعنی ایک پورے کا پورا برانچ آف نالج بنی اسماء الرجال، لوگوں کے حالات کے کس سے حدیث لینی ہے اور کس سے نہیں لینی. تو اس میں بہت ساری حدیثیں آ گئی نا، یعنی لاکھوں کی تعداد تک چلی گئی. تو انہوں نے پھر اس کو کیٹیگرائز کیا، سارٹ کیا کہ کون سی حدیث جو ہے وہ ہم نے لینی ہے، کس سے لینی ہے، یعنی معیار کیا ہو، کرائٹیریا کیا ہوگا. اس میں پھر آپ کہہ لیں کہ یہ جو مجموعے ہیں احادیث کے، یہ عام طور پہ 2 اور 3 صدی ہجری میں بنے. صحاح ستہ کی میں بات کروں، لیکن اس سے پہلے جو مجموعے لکھے گئے، پرسنلی لوگوں نے کتابیں لکھی، وہ بے شمار ہیں. انہی سے پھر لے کے اور آگے جو روایت ہوتی تھی. لیکن یہ جو ہمارے ائمہ حدیث ہیں، انہوں نے کتابوں پہ ٹرسٹ نہیں کیا، یعنی کتاب سے لے کے حدیث نقل نہیں کی، بلکہ راوی سے روایت کی. اور اس میں سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ اس میں کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے. اور پھر تسلسل بھی جو ان کے یعنی معتبر ترین اشخاص تھے، جن کے حالات زندگی سے انہیں اندازہ ہوا کہ یہ قابل اعتبار ہیں، کریڈیبل ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے، غلط بیانی نہیں کریں گے، تو ان سے انہوں نے وہ حدیث لی. تو اس کا جو صحیح ہے، میں نے آپ کو ایک کتاب ریفر کی تھی، حجیت حدیث. اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حدیث کی ہمارے دین میں کتنی اہمیت ہے، اور اس کی حجت کیا ہے، اور اس کا جو انضباط ہے وہ کیسے ہوا، اور ان کو کیسے کیسے لکھا گیا. تو عام طور پہ جو امام مسلم اور امام بخاری ہیں، ان کو تو ہم سب سے بڑا درجہ دیتے ہیں علم حدیث میں، اور جس حدیث پہ یہ دونوں متفق ہو جائیں تو وہ سب سے اعلیٰ سمجھی جاتی ہے، متفقن علیہ، یعنی جس پہ دونوں متفق ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی احادیث جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. یعنی صحاح ستہ میں، ابو داؤد میں، جامع ترمذی میں، اور ایسے ہی آپ کہہ لیں کہ نسائی میں، ابن ماجہ میں، وہ اس کے علاوہ جو موطا امام مالک بڑا مستند مجموعہ ہے، لیکن صحاح ستہ میں شامل نہیں ہے، لیکن اس کی جو احادیث ہیں وہ بڑی یعنی معتبر، سب سے پہلا مجموعہ ہے. اور حضرت امام مالک جو ہیں وہ مدینہ میں تھے، تو یہ بھی ایک انہیں ایج ہے کہ وہ مدنی ہیں. تو اور بہت سارے مجموعے ہیں، لیکن دیکھنا وہی ہے کہ جو حدیث ہے وہ اصول حدیث پہ پوری اترتی ہو، معیار پہ پوری اترتی ہو، تو اس سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں. عام طور پہ اس وقت جو فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیث بعد میں لکھی گئی، اس لیے یہ مستند نہیں ہے. تو پھر ان سے بندہ پوچھے کہ قرآن بھی تو بعد میں لکھا گیا نا. میں نے عرض کیا کہ صحابہ نے تو یاد ہی کیا تھا، اور جو قرآن کا پہلا مدون کیا گیا وہ کیسے کیا گیا؟ حفظ کی بنیاد پہ. یعنی وہ جو پینل بنا وہ خود سارے حافظ تھے، اور وہ جس آیت پہ متفق ہوتے تھے سب کے سب آپس میں ٹیلی کرتے تھے، جس پہ وہ سارے کے سارے ٹیلی ہو جاتی تھی، اس کو وہ یعنی اب ظاہر ہے وہ ساری ٹیلی جب حافظ ہیں تو وہ ساری کی ساری ٹیلی ہوں گی، لیکن وہ سب کے سب آپس میں مل کے انہوں نے لکھا، اور وہ حفظ کی بنیاد پہ لکھا. ظاہر ہے انہوں نے جو لکھا ہوا تھا وہ بھی لیا، لیکن اس کی جو اصل بنیاد ہے وہ حفظ تھا. ایسے ہی احادیث ہیں، یہ بھی حفظ کی بنیاد پہ صحابہ نے حفظ کیا. حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہیں. باقی صاحب یہ اس وجہ سے کہ ان کا کام ہی یہ تھا، احادیث کو حفظ کرنا، یاد رکھنا، یاد کرنا. اور جو باقی صحابہ ہیں ان کے ذمہ اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں تھیں. تو ظاہر ہے ایک تو وہ اس انداز میں اس پہ فوکس بھی نہیں کر سکے، اور پھر بیان کرنے کا بھی ان کے پاس وقت نہیں تھا نا. یعنی ان کے پاس سیکھنے کا بھی وقت تھا، یاد کرنے کا بھی وقت تھا، اور پھر اس کو آگے نیریٹ کرنے کا بھی وقت تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کم احادیث ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انہیں احادیث کا علم نہیں تھا، علم تو سارا ہی تھا انہیں،
لیکن ان کے پاس نہ تو اس کو یعنی مدون کرنے کا وقت تھا اور نہ ہی آگے اس کو بیان کرنے کا. ان کی انتظامی ذمہ داری ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے اور اسٹیٹ بھی اتنی بڑی, تو ان کی ذمہ داریوں کا اور ان کی مصروفیت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اس لیے ان صحابہ سے کم ہیں نسبتاً احادیث, اور ان صحابہ سے جنہوں نے کام ہی یہ کیا اصحاب صفہ میں سے یا دوسرے صحابہ, ان سے زیادہ مروی. ایک اشکال یہ بھی آتا ہے اور یہ اعتراض کیا بھی جاتا ہے, شیعہ حضرات اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہی بڑا تھوڑا سا پایا, فتح خیبر کے بعد اسلام قبول کیا, اور اتنے کم عرصے میں کیسے اتنی احادیث انہوں نے یاد کر لی. تو بھائی ان کا کام ہی یہ تھا, اور کوئی کام ہی نہیں تھا, بالکل کوئی ذمہ داری نہیں تھی. ہاں فقراء صحابہ میں سے. ٹھیک ہے جی, باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.